دونوں ہستیوں کے درمیان ویسے تو ہماری روایات میں مشابتیں زیادہ ہیں. میں اب ترتیب سے جو ہے کچھ چیزیں بیان کروں گا. مثلا ہم احادیث کے اندر جو ہیں وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی کائنات کے لیے بعنوان رحمت جو ہے ایک لقب بی بی کا جو ہے وہ ذکر ہوا کہ بی بی جو ہیں بی بی دو جہاں وہ رحمت ہیں ان جہانوں کے لیے. اور اسی طرح کا لقب جو ہے ہم احادیث کے اندر امام مہدی صلوات اللہ علیہ کے لیے بھی دیکھتے ہیں کہ مولا کو بھی جو ہے وہ رحمت للعالمین جو ہے یہ لقب ملا. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد واحد امام مہدی ہیں کہ جن کو پیغمبر کی طرح کا لقب ملا ہے رحمت للعالمین. یہ ہماری احادیث میں ہے. ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ یاد کی ہے. کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تھا اور بی بی دو عالم ان کے پاس تشریف فرما تھیں اور اپنے بابا کی حالت دیکھ کر رو رہی تھیں، اور حدیث میں ہے کہ بی بی کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہونی شروع ہوئی. تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا کیوں فاطمہ، کیوں اس طرح گریہ کر رہی ہیں آپ؟ تو بی بی نے کہا میں آپ کے بعد جو ہے دیکھ رہی ہوں کہ دین جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، اور عطرت جو ہے یعنی آپ کی جو اولاد ہے میں اس کے حوالے سے جو ہے وہ گریہ کر رہی ہوں کہ ان کا حق ضائع ہوگا. اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی کو ایک تسلی دی تسکین قلب کے لیے. فرمایا کہ میری امت کا جو مہدی ہے جس نے اس امت کو نجات دینی ہے، فرمایا وہ تیری نسل سے ہے اور وہ ظہور کرے گا اور گمراہی کو جو ہے وہ ختم کر دے گا. بے شک. تو بی بی جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کے ذکر سے اپنے دل کو سکون دیا کرتی تھیں. یعنی بی بی جو ہیں وہ امام مہدی کی یاد میں رہتی تھیں. اور آج زمانے کا امام یعنی امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ہمیشہ بی بی کی یاد میں رہتے ہیں. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشہور جملہ ہے میرے مولا کا وقت کے امام کا کہ فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، یعنی کہ میرے لیے جو ہے بنت رسول جو ہیں وہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے. جس طرح بی بی دو عالم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ النساء العالمین جو ہے وہ کہا کہ یہ تمام جہانوں کی جو ہیں وہ سردار ہیں، تمام جہانوں کی خواتین کی سیدۃ النساء العالمین، یعنی تمام جہانوں میں جتنی خواتین آئیں گی اور جو بھی ان کا مقام ہوگا سب کی سردار جو ہیں وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اسی طرح امام مہدی کے لیے بھی ایک لقب بیان ہوا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی پروردگار کی جتنی بھی مخلوق خلق ہوئی ہے تو سید خلق جو ہیں وہ امام مہدی ہیں. ایک تو یہ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کا ایک خاص لقب جو ہے وہ طاہرہ ہے، سیدہ طاہرہ جو ہیں. اور اسی طرح کا لقب جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ بیان ہوا. فرماتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے وہ طاہرہ ہے، اور میرے جو ہے وہ صلب سے جو ہے جو عسکری امام عسکری علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اللہ ان کے لیے بھی ایک فرزند جو قرار دے گا ان کی صلب میں، اور فرمایا وہ بھی طاہر ہوگا. تو اس طرح ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ایک لقب جو بی بی زہرا اور امام مہدی دونوں کے لیے خاص طور پر بیان ہوا، وہ لقب جو ہے وہ مبارک ہونا ہے کہ وہ مبارکہ ہیں اور یہ مبارک ہیں، یعنی دونوں باعث خیر و برکت ہیں. اور جس طرح بی بی جو ہیں وہ کائنات کے لیے خیر و برکت ہیں، اس طرح امام زمان بھی کائنات کے لیے خیر و برکت ہے. اور خود مولا امام زمان کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ انی امان لأہل الارض، میں زمین والوں کے لیے جو ہے وہ امن و سکون کا باعث ہوں. اور ہماری روایات میں بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے، اور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ آج اگر ہمیں اپنے گناہوں کی دنیا میں سزا نہیں مل رہی تو اس کی وجہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. کہ ہم بہت سارے عذاب جو دنیا میں جیسے پچھلی امتوں کو ملتے تھے، آج اگر ان عذابوں سے ہم محفوظ ہیں تو اس کی وجہ جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. اس اعتبار سے بھی خیر و برکت ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ القاب کے اندر بی بی کو زکیہ کا لقب جو ہے وہ ملا، اور امام مہدی کو زکی، اور بی بی کو طیبہ کا لقب ملا اور امام مہدی کو جو ہے وہ طیب. بی بی جو ہیں وہ مطہرہ ہیں اور امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ مطہر ہیں. اسی طرح ہم لقب جو ہے تقیہ نقیہ بی بی کے دیکھتے ہیں، اور ادھر امام کے القاب میں بھی ہے تقی اور نقی. بی بی کو جو ہے وہ محدثہ کا لقب ملا، چونکہ بی بی سے جو ہے وہ حضرت جبرائیل نے گفتگو کی، فرشتوں نے گفتگو کی، اور امام مہدی علیہ السلام محدث ہیں. امام سے بھی جو ہے فرشتے ہم سخن ہوتے ہیں. جیسے شب قدر میں اب دیکھیں کہ اسی زمانے میں جو
ہر سال جو شب قدر آتی ہے اور اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو وہ ان کا میزبان کون ہے اور وہ کس کی خدمت میں پہنچتے ہیں، کس سے ہم سخن ہوتے ہیں، کس سے گفتگو کرتے ہیں، اس اعتبار سے امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ محدث ہیں۔ بی بی جو ہے وہ منصورہ ہیں اور امام جو ہے وہ منصور ہیں امام مہدی کے القاب میں سے۔ بی بی کو جو ہے وہ صدیقہ کا لقب ملا اور امام مہدی کے القاب میں سے جو ہے وہ صادق المقال ہے لقب۔ بی بی صابرہ ہیں اور امام مہدی جو ہیں وہ صابر ہیں۔ بی بی کو جو ہے وہ کہا گیا کہ وہ آسماں کا نور ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو ہے لقب آیا کہ یہ نور الارض ہیں، یہ دونوں ہیں۔ جس طرح امام رضا علیہ السلام جو ہیں ان کی طرف سے یہ نقل ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ ظہور کریں گے کہ وَلَوْ قَامَ قَائِمُنَا أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهِ، تو فرماتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ اپنے رب کے نور سے چمکے گی۔ تو امام مہدی کا قیام اور ظہور اور ان کا جو جلوہ ہوگا وہ نور الہی ہے جس سے زمین چمکے گی۔ بی بی جو ہے وہ شفیع قیامت ہیں اور امام مہدی بھی شفیع قیامت ہیں، اور دونوں کو ایک لقب ملا جو ہے وہ غوث کا۔ غوث اسے کہتے ہیں کہ جس کی خدمت میں فریاد کی جائے، جس کے پاس اپنے جو ہے وہ توسلات پیش کیے جائیں، جس سے حاجات مانگی جائیں۔ تو یہ دونوں ہستیاں اس حوالے سے جو ہیں، اور دونوں جو ہیں وہ ان کی زندگی زاہدانہ تھی۔ بی بی نے بھی ساری عمر جو ہے وہ زاہدانہ زندگی گزاری۔ خود امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی نقل ہوتا ہے، کہتے ہیں جب مولا ظہور کریں گے دنیا انہیں ایک زاہد حاکم کی شکل میں دیکھے گی، معمولی زندگی بہت قناعت کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاریں گے۔ اور دونوں اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد، بی بی کی عبادت جو ہے وہ معروف ہے اور امام مہدی علیہ السلام بھی اسی طرح ہیں، اور دونوں جو ہے وہ بدعتوں کے خلاف اٹھے۔ جس طرح بی بی نے قیام کیا اور اس زمانے میں بلکہ بی بی نے آغاز کیا، ایک جس سلسلے کا بی بی نے آغاز کیا اسی سلسلے کی تکمیل کے لیے امام مہدی قیام کریں گے۔ دونوں جو ہیں وہ قائم ہیں، دونوں جو ہیں بدعتوں کے خلاف اٹھے، دونوں انحرافات کے خلاف جو ہے اٹھے۔ اسی طرح ہر دو جو ہیں وہ مسلمانوں اور بالخصوص شیعوں کے غمخوار ہیں۔ بی بی بھی بہت غم کھاتی تھیں، آپ ان کے خطبہ فدق میں دیکھیں کتنا انہوں نے اسلام مسلمانوں کا غم کھایا، اور امام مہدی علیہ السلام بھی ہمیشہ اپنے شیعوں کے مسلمانوں کے غمخوار ہیں، ان کی فریادوں کو پہنچتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں۔ ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں اس طرح کے بے پناہ واقعات سے، اور یہ واقعات جو ہیں پوری طول تاریخ میں ہیں۔ بالخصوص اسی غیبت کبریٰ کے اندر ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی سال ایسا ہو خالی ہو کہ جب مولا کا کچھ لوگوں نے دیدار نہ کیا ہو، لوگوں کی مشکلیں حل نہ ہوں، اجتماعی انفرادی، اور یہ لکھی گئیں یہ ساری کرامات، یہ ملاقات، یہ واقعات۔ اور اس حوالے سے بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے کافی لکھا ہے واقعات، اور محدث نوری کی کتاب نجم و ثاقب میں، اور آج کے بھی دور میں بہت ساری کتابیں اور بھی لکھی جا رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ امام مہدی صلوات اللہ علیہ جو ہیں وہ بے عنوان غمخوار جو ہیں وہ بالاخر لوگوں کی مدد کو پہنچتے ہیں، لوگوں کی آج یعنی اگر کوئی مشکل کشا یا جو اس عنوان سے اگر کوئی ہستی اللہ نے جو قرار دی ہے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ان کی، تو وہ امام زمان اجل اللہ فرج شریف ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مشکلات اور مصیبتوں میں یا صاحب زمان ادرکنی جو ہے اس کا ورد کرنا چاہیے۔ بے شک۔ اسی طرح جو ہیں دونوں جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک چیز جو ہماری روایات میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں کو مظلوم کا لقب بھی ملا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت میں ہم پڑھتے ہیں کہ السلام علیک ایتھا المظلومہ، اور خود امام علی صلوات اللہ علیہ نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ ہستی کے حوالے سے ایک جملہ فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ بنت رسول اللہ لم تزل مظلومتا من حقها ممنوع۔ فرماتے ہیں کہ فاطمہ جو کہ پیغمبر کی بیٹی تھی وہ ہمیشہ مظلوم رہی ہیں اور انہیں ان کے حق سے جو ہے وہ محروم کیا گیا۔ یعنی بی بی کی مظلومیت جو ہے اور آج بھی ہم ایام فاطمیہ میں بی بی کی مظلومیت کا ذکر کرتے ہیں، تا قیامت جو ہے بی بی کی مظلومیت باقی ہے۔ اور اسی طرح کی مظلومیت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی بیان ہوئی۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب دیکھا، اور یہ ہماری مختلف کتابوں میں ہے، اور اس نے ظاہراً کسی جگہ مجلس پڑھی، وہ بھی عالم دین تھے، سادات میں سے تھے، اور اس میں اس نے بی بی دو عالم کی مظلومیت کا ذکر کیا۔ تو خواب میں حضرت صدیقہ طاہرہ جو ہیں وہ اسے ان کی زیارت نصیب ہوتی ہے، چونکہ ان کی نسل سے بیٹا ہے، سید ہے۔
تو کہنے لگیں کہ اے میرے فرزند، درست ہے میں اپنے زمانے میں سب سے بڑی مظلومہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں میرا بیٹا مہدی سب سے بڑا مظلوم ہے۔ اور اس کی وجہ جو انہوں نے بیان کی وہ یہ کی کہ آپ لوگوں نے ان کا ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، اسے فراموش کر دیا ہے، اسے بھول گئے ہو کہ تمہارا کوئی امام بھی ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا بھی ہے، کوئی قدم بھی اٹھانے ہیں، ان کے ظہور کے لیے کوئی تیاری بھی کرنی ہے۔ تو تم لوگ مہدی کو بھلا چکے ہو، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ہمارے جو ہیں ایام گزر رہے ہیں اور سال میں ایک آدھی دفعہ مولا کا ایک جشن منا لیا، اور باقی ہماری زندگی ایک روٹین کے مطابق گزر رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دعا سلامتی کی، یا کبھی دعائے فرج، یا کبھی دعائے جو ہے وہ ندبہ، کہیں کوئی پروگرام ہو جاتا ہے، ورنہ روزمرہ زندگی میں مولا کہاں ہے؟ اصولی طور پر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے تمام کاموں میں، ہمارے تمام افعال، حرکات، سکنات، ہر چیز میں ہم مولا کو پیش نظر رکھتے اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کی خدمت میں رہتے اور ان کے لیے کام کرتے اور اپنے آپ کو ان کی اقتداء میں رکھتے، جس طرح کہ امام کا حق ہے کہ تمام امور میں اس کی اقتداء کی جائے، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم مولا کی معرفت حاصل کرتے۔ اور معرفت یہی ہے کہ اپنے امام کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا۔ بعض لوگوں کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا معرفت کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چند نام یاد کرنا، چند القاب یاد کرنا، مولا کا نسب یاد کرنا، چند فضائل یاد کرنا، شاید یہ معرفت ہو۔ یہ تو دشمنوں کو بھی پتہ ہے، یہ تو دشمنان اسلام کو بھی پتہ ہے، یہ معرفت نہیں ہے۔ معرفت کو اگر میں ایک عام انداز میں سمجھاؤں تو میں جیسے کہوں گا کہ ایک باپ جو ہے وہ بچوں کو یہ کہے اتنا عرصہ زندگی گزارنے کے بعد کہ آپ لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا، آپ لوگوں نے مجھے نہیں جانا، آپ لوگوں نے مجھے درک نہیں کیا۔ جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کو 50 سال زندگی گزارنے کے بعد کیا کہہ دیتے ہیں کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکے، میں آپ کو نہیں جان سکا، میں آپ کو نہیں جان سکی۔ یعنی معرفت جو ہے وہ نام کا جاننا نہیں ہے، چند چیزوں کا معرفت یعنی اس کی روح کو سمجھنا، اس کے مزاج کو سمجھنا، اس کے اہداف کو سمجھنا، اس کے ساتھ ہم آہنگ ہونا، اس کے ساتھ مل کر حرکت میں آنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ امام زمان 1200 سال ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک شیعہ جو ہے وہ اپنے امام کے فرامین کو نہیں جان سکے کہ مولا کے اصل فرامین کیا ہیں، مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں، مولا کے اہداف کیا ہیں، کیوں غائب ہیں، ہم کیا کریں کہ مولا کی نصرت ہو، کس طرح اپنے امام کو درک کریں، کس طرح ان کی ہمراہی کریں، کس طرح ان کی اقتداء کریں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو وہ فارسی میں جو جملہ بی بی نے اس خطیب کو کہا وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں کہ اب وہ جو خطیب تھے ظاہراً انہیں کہتے ہیں مرحوم میر جہانی ایران کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ایک جملہ جو ایک شعر تھا جسے بی بی نے بیان کیا کہ دلی شکستہ تر از من در آن زمان نبود، در این زمان دل فرزند من شکست تر است، یہ جملہ جو ہے نقل ہوا ہے۔ تو خود مولا کی مظلومیت کے حوالے سے امیر المومنین نے جس طرح بی بی زہرا کی مظلومیت کو بیان کیا، ایک جملہ امام زمان کی مظلومیت کے لیے بھی بیان کیا۔ فرماتے ہیں صاحب حاض الامر الشرید الترید الفرید الوحید، کہ جن کے ذریعے یہ اللہ کا حکم پوری دنیا پہ جو ہے وہ نافذ ہونا ہے، یہ وہ ہیں جن کو نکال دیا گیا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو دور ہیں شہروں سے، بستیوں سے، تنہا زندگی گزار رہے ہیں اور تنہا ہیں اور کوئی بھی ان کے آس پاس نہیں ہے، الفرید الوحید۔ تو جس طرح بی بی تنہائی محسوس کرتی تھیں اور مظلوم تھی اور بی بی کا دل ٹوٹا ہوا تھا، اس طرح آج مہدی بھی تنہا ہے۔ بھری دنیا شیعوں کی، لاکھوں کروڑوں محب، لیکن امام مہدی تنہائی محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ہدف اور مشن کے لیے ان کی ہمراہی کرنے والے یا نہیں ہیں یا بہت کم ہیں۔ اور یہ دونوں چیزوں میں بی بی زہرا اور امام مہدی علیہ السلام جو ہیں دونوں مساوی ہیں۔